أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 138 اور 139 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے اس کا دل کا جو لگاؤ ہوتا ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں کفر ہوتا ہے، اوپر سے وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 138 میں ارشاد ہوتا ہے، بشر المنافقین۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنا دیں، منافقین منافقوں کو خوشخبری دے دیں، بے اندہ کہ ان کے لیے، لہم ان کے لیے، عذاباً علیما کہ عذاب ہے، علیما کا مطلب ہے دردناک، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ بشر المنافقین بأن لہم عذاباً علیما، منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ دوسری آیت 139 نمبر آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین جو لوگ یتخذون پکڑتے ہیں، بناتے ہیں، کافرین کافروں کو، اولیاء اپنا دوست، الذین یتخذون الکافرین اولیاء جو لوگ کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، من دون المومنین ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی جو لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں، عندہم العزت عندہم ان کے پاس، عزت کیا ان کے پاس وہ عزت ڈھونڈتے ہیں، کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزت پس بے شک جو عزت ہے، للہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جمیع کا مطلب من جملہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ تو 139 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیع۔ جو لوگ کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ بلا شبہ ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ سے ملتی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ سب اسی کا اختیار ہے۔ تو یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ کافروں کے پاس جا کر عزت ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان دو آیات جو سورہ نساء کی تلاوت کی ہیں، پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا بشر المنافقین کہ منافقوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں، بأن لہم کہ ان کے لیے عذاباً علیما کہ ایک دردناک عذاب ہے۔ علیما بنتا ہے علم سے، علم کا مطلب ہوتا ہے دکھ، درد، یعنی ایسا عذاب جس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا شدید عذاب اللہ نے منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
منافق ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں لیکن دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ منافق جہنم کے نچلے حصے میں جائیں گے، یعنی کافروں سے بھی کافر ان کے اوپر ہوں گے، اوپر والے حصے جہنم کے اوپر والے حصے میں کافر ہوں گے، اور منافق اس کے نیچے والے حصے میں ہوں گے، شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ منافق کے لیے اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے نا تو اللہ پھر بھی ان کو نہیں بخشے گا۔ یعنی منافق جو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق ایسا شخص ہے کہ اس کے لیے اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں تو میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ یعنی منافق اتنے ہی اندر سے کافر ہیں، اللہ ان کے کفر کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دوسری آیت میں 139 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ان میں اکثر یہی ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اور جو بھی یعنی اللہ نے فرمایا مسلمانوں میں سے جو ظاہری مسلمان چاہے منافق ہوں یا دوسرے کوئی، جو کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر جو کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ایبتغون عندہم العزت، کیا ان کے پاس یہ عزت ڈھونڈتے ہیں؟ جس طرح آج کل ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں انگریز بھائی سب دنیا میں آگے ہے سب سے، تو ان کے ساتھ دوستی کرو، تعلق کرو، یا بھائی جو کفار جو بھی کافر ہیں ان کے بھائی یہ دنیا میں اگر ان کو پلہ ان کا بھاری ہے تو ایسے لگتا ہے تو ان کے ساتھ تعلق بناؤ، عزت ادھر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا عزت وہاں نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت میں کیا آتا ہے؟ دولت بھی آتی ہے، امارت بھی آتی ہے، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت جو ہے نا وہ اللہ کے پاس، من جملہ جمعیہ کا مطلب ساری کی ساری جمع کرو، عزتیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ دولت والی عزت ہے، چاہے وہ روب و دبدبے والی عزت ہے، چاہے فخر و غرور والی عزت ہے، کہ چاہے آپ کی پوزیشن خود نمائی والی عزت ہے، آپ جو بھی عزت چاہتے ہیں نا، ساری کی ساری من جملہ عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، اللہ کے حکم کے مطابق چلو گے تو پھر جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، کیونکہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہی عزت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کافروں سے دوستی کرتا ہے، انہیں پھر مسلمانوں کے راز بیچتا ہے اور دنیاوی دولت اور عزت کماتا ہے۔ عزت کا ذریعہ وہ اسی کو سمجھتا ہے کہ جس کی پوزیشن دنیا میں نمایاں ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے۔ یہ منافق سمجھتا ہے کہ عزت اور غلبہ کافروں کے پاس ہے، جبکہ کفار بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی دوستی اور تعلق ایمان والوں سے ہی قائم کرتے ہیں، پھر انہیں خوب نبھاتے ہیں۔ منافق جانتے ہی نہیں کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، سب سے بڑھ کر عزت اللہ رسولوں کو عطا کرتا ہے، پھر ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ منافقوں کی محبت انس کافروں سے ہوتا ہے، اس لیے یہ انہی کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کفار کو جب غلبہ ہوتا ہے تو ان کا غلبہ دائمی تو نہیں ہوتا، لیکن منافق ان کے ساتھ یہ ہمدردی اور انس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تاکہ مسلمانوں میں یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارا پلہ بھاری ہے، دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے یہ جو ہے یہ اس وقت امتحان ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ عبداللہ بن ابی جو کہ بڑا منافقوں کا سردار تھا مدینہ شریف میں،
وہ بھی بنی قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ اس نے بڑی دوستی لگائی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راز ہوتے تھے کسی قسم کے جو اس کو معلوم ہوتے تھے، تو مسلمانوں کے راز وہ ان بنی قینقاع کے یہودیوں سے وہ جا کر وہ شیئر کرتا تھا، ان کے ساتھ یہ راز ان کو بتاتا تھا، تو یہ اپنے بندے اس کے جو تھے وہ بھی بتاتے تھے، اس طرح سے یہ اس طرح کا بندہ تھا۔ اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، مسلمانوں کے پاس بیٹھتا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر میں یہ مسلمانوں کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے یہ یہودیوں کو دیتا تھا اور ان کو اپنا خاص دوست سمجھتا تھا۔ مشرق جو ہوتے ہیں نا، مشرق جو ہیں، مشرقوں سے مدد لینا اسلام میں منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ مشرقوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گا، یعنی آپ کی مدد کروں گا، جہاد میں شریک ہو کر آپ کی طرف سے میں لڑوں گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، مشرک تھا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا، آپ کی مدد کروں گا جہاد میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تو واپس چلا جا، ہم مشرک سے مدد حاصل نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ آج ذرا نظر ڈالیں مسلمان ملکوں میں یہ سب کن مشرکوں سے، کیا ان کی مدد کون کر رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرک کو تو واپس چلا جا، ہم تجھ سے مدد ہی حاصل نہیں کرتے، لیکن آج مسلمانوں کی مدد کون کر رہا ہے؟ کیا مشرک نہیں ہے؟ کدھر اسلام ہے اور کدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے؟ آپ خود دیکھیں اور آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ منافق جو ہوتے ہیں ان کی دل کی جو ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو یہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو حکم ہے کہ ان سے الگ رہو، کیونکہ یہ لوگ ہر وقت تم پر مصیبت کے منتظر رہتے ہیں، اور جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب آپ اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ بھی انہی میں ہی شمار ہوں گے۔ تو یہ منافق مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، یہ کافروں سے راہ و رسم بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو خون میں نہلانا پڑے یا ان کی عزت و حرمت کا سودا کرنا پڑے تو یہ دریغ نہیں کرتے۔ آپ غور کریں، برے صغیر میں دیکھیں، یہاں پر بڑے بڑے جو جاگیردار وڈیرے جو گدی نشین تھے تو یہ منافق تھے، کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھایا ہوا تھا، اور کافی ایسے مسلمان جو جہاد کے لیے آزادی کی جنگ لڑنے والے تھے انہوں نے انگریزوں کو پکڑ کر حوالے کر دیے تھے۔ تو انگریزوں انہی کی وجہ سے، انگریز جو کہ اتنا تعداد میں نہیں تھے لیکن انہی کی وجہ سے وہ 200 سال تک برے صغیر میں حکومت کرتے رہے۔ آج کل یہ منافقت پھر بھی ان میں نظر آتی ہے، سیاست دانوں میں دیکھ لیں ان میں بھی منافقت ہے۔ تو آج کل منافقت جو ہے ایک، یعنی مسلمان جو ہے وہ، آپ غور کریں دیکھیں تو آپ کہیں گے تو آپ وہ کہے گا آپ کا ساتھی ہوں میں، دوسرا کوئی جائے گا اس کے ساتھ کہے گا میں آپ کا ساتھی ہوں، تو ہر ایک کو وہ کہے گا اس طرح۔ تو یہ منافقت ہے۔ اسلام جو ہوتا ہے وہ بندہ دل سے جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھے بندہ اپنا بھی وہ ذرا جائزہ لے کہ میں کہیں منافقت میں تو شامل نہیں ہوں۔ تو اسی طرح ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسلام کو سب سے بڑی عزت دے اور یہ سمجھے کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ عزت، سب عزت کا مالک اللہ تعالیٰ بذات خود ہے، اور مسلمانوں کی دوستی میں ہی مسلمان کو عزت سمجھنی چاہیے۔ دائرہ اسلام سے باہر جو عزت کو ڈھونڈتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج مسلمان کے، یعنی مسلمانوں کے جو اسلام کے دعوے دار ہیں، آپ دیکھ لیں ان میں فرنگی سٹائل موجود ہے۔
انگریزوں کا لائف سٹائل ہے، کافروں کا لائف سٹائل ہے، کھانے پینے میں، معیشت میں، چال ڈھال میں، شادی بیاہ میں، یہ انگریزوں کے اور کافروں کے لائف سٹائل کو اہمیت دیتے ہیں، اسلام کو نچلے درجے پہ رکھتے ہیں، اور سنت طریقہ جو ہے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، عیب دار سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لائف سٹائل میں شامل ہی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے، اس لیے ایز اے ہول مسلمانوں کو دیکھے اس وقت ذلت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہیں، اور کفر غالب اس لیے ہے۔ تو آج کل یہ مرض عام پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمان کی سب سے بڑھ کر محبت اور دوستی جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی محبت، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے مسلمان جو ہے اس کی سب سے بڑی محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو ہے ایمان آپ کا مکمل اس وقت ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں کو دنیا جہان ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جب پیارا ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بندہ جو ہے ان کی سنتوں کو اپناتا ہے، دین کو اپناتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس لیے جو ہے ہمیں اپنا جائزہ ہر وقت لینا چاہیے، روزانہ لینا چاہیے، سونے سے پہلے لینا چاہیے، اور اس کے بعد سو جانا چاہیے، کیا پتہ آخری رات ہو۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق، دین کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزاریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔